اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، کبھی آپ نے کہا تھا جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے، رمضان جیسا مہینہ آئے، بابرکت مہینہ آئے، رحمت والا مہینہ آئے، مغفرت والا مہینہ آئے، اور رمضان جیسے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، جہنم سے بچا نہ سکے، جنت کے اندر انٹری نہ کروا سکے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بد نصیب نہیں ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے، اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد رمضان کی صحیح طور پر قدر نہ کر سکے، رمضان کے مہینے میں قرآن نہ پڑھ سکے، تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے، تراویح کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، قیام نہ کر سکے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، قرآن نہ سن سکے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم فرماتے ہیں اسے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بد نصیب نہیں ہے جو رمضان مہینہ پالے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے، جنت کا فرما نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بہت کو لگتا ہے ارے اتنا جلدی رمضان کیا، ارے کھانا روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح پڑھنی پڑے گی، اور کتنے لوگ ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، کون پڑھے گا؟ حافظ صاحب شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں، سال بھر نہیں پڑھتے ہو، کم سے کم یار رمضان کے مہینے میں نماز کی حالت میں قرآن کو سن لیا کرو۔ نبی اکرم میرے بھائیوں خود قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ آپ نے کہا، آئیے عبداللہ ابن مسعود مجھے ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو میں قرآن پڑھ کر کے میں کیسے سنا سکتا ہوں، آپ ہی کے اوپر تو یہ قرآن اترا ہے۔ کہا نہیں، آئیے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، کیونکہ قرآن پڑھنا اور قرآن سننا یہ دونوں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے جب قرآن کی آیت کے اوپر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا دیکھتے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیتوں کو سن کر کے جو ذمہ داری کے احساس ہے، اس احساس کو یاد کر کے زاروں کے تار رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن انسان کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن سے بھی رشتہ جوڑ لو، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ رمضان مہینے کے لیے اور روزہ کے لیے صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے۔ اللہم سلمنی رمضان وسلمنی رمضان، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان سے میری ملاقات کرا دے، یعنی اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان سے مجھے ملا دے۔ اے اللہ رمضان کو مجھ سے ملا، مجھ کو رمضان سے ملا، یعنی وہ مہینہ مجھ سے جانے مت دینا۔ اے اللہ اگر موت آئے تو رمضان کے بعد آنے دینا، لیکن رمضان کا مہینہ میری زندگی سے جانے مت دینا۔ یہ سلف صالحین تھے، یہ صحابہ تھے جو رمضان کے قدر اس طریقے سے کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جنت کا مہینہ، یہ جنت میں جانے والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ لوگوں کو اللہ کی نظر میں اچھا ہونے کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں عبادت کر لینے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں نے جو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کے مہینے میں جو میں نے نمازیں پڑھی ہے، رمضان کے مہینے میں جو میں نے دعائیں مانگی ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یعنی 6 مہینے تک صحابہ سلف صالحین دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہے اس کو قبول کر لے۔ یہ ہے مومن جو جنت کے لیے اتنا محنت کرتا ہے اور جنت کے لیے اس طریقے سے تیاری کرتا ہے۔ متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور دیکھیے الذین ينفقون في السراء
والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی وہ، جنتی وہ جو اپنے مالوں کو، اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو ينفقون فی السراء، خوشحالی میں، امیری میں، دولت مندی میں، امیری میں، خوشحالی میں اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہو۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اب اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو امیری کی حالت میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ ایک امیر ہے اور امیری کی حالت میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی امیر آدمی کروڑوں کا مالک ہے تو اللہ کے راہ میں 2-4-10,000 دے دیا کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جتنا امیر اتنا بڑا کنجوس، دے بھی نہیں کرے گا۔ غریب آدمی دے لے گا لیکن امیر آدمی کبھی کبھی دیتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا امیری کو غنیمت جانو غریبی آنے سے پہلے، امیری کو غنیمت جانو غریبی آنے سے پہلے۔ کیا پتہ آج تم امیر ہو اور کل تم غریب ہو جاؤ گے، کوئی مصیبت ایسی آئے گی کہ تمہاری ساری دولتیں ختم ہو جائے گی اور تم سوچو گے کاش کہ میں نے امیری میں مسجدوں میں پیسہ دے دیا ہوتا، حافظ قرآن کے اوپر پیسہ خرچ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں مسجد بنا دیا ہوتا، مدرسہ بنا دیا ہوتا، کاش کہ میں اپنے پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء، جو امیری میں، جو مالداری میں، جو خوشحالی میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو، امیری میں خرچ کر رہا ہو، پیسہ ہے، سارا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اللہ کے راہ میں دے بھی رہا ہے۔ پھر دیکھیے فی السراء والضراء، اور جو غریبی میں، تنگ دستی میں بھی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو۔ غریبی ہے بھائی، ایک ٹائم کھا رہا ہے، ایک ٹائم کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے۔ ابھی کورونا کی وبا نے لوگوں کی حالتوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت سی گھر ایسے ہیں جہاں پہ غریبی ہے لیکن کوئی مانگنے کے لیے جاتا ہے شیئا للہ، اس کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی انہی میں سے کچھ نکال کر کے اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے۔ فی السراء والضراء، جو امیری کے بعد یعنی غریبی میں بھی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو۔ غریبی میں ایک آدمی غریب ہے اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، یہ جگرے کی بات ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس 100 ہی روپیہ ہو اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور کہے بھیا بڑی پریشانی ہے، مجھ کو 100 روپیہ دے دیجیے، 50 روپیہ دے دیجیے۔ اب بولے ہم تم کو دے دیں، تم سے بڑا فقیر تو ہمیں، 100-200 روپیہ ہے مجھ کو دے دو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کو اٹھاؤ، صحابہ کو دیکھو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھاؤ۔ نبی کا مہمان پہنچا، حضرت طلحہ نبی کے مہمان کو لے کر کے گھر پہنچے، بیوی سے کہا بیوی میں نے نبی کے مہمان کو اپنا گھر لے کر کے آیا ہے، نبی کا مہمان ہے، یہ بھوکا نہیں جانا چاہیے، آئی میری بیوی اس کو کھلاؤ پلاؤ، یہ بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ بیوی کہتی ہے شوہر دوپہر میں جو کھانا تھا وہ بچوں کے لیے تھا، اس کو میں نے کھلایا ہی نہیں، وہی کھانا رات میں بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، رات میں بچے کھا لیں گے، سو جائیں گے، ابھی رو رہے ہیں، وہی کھانا بچا ہوا، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ نبی کہ اس مہمان کے لیے حضرت طلحہ کہتے ہیں او میری بیوی بچے کو سلا دے، نبی کا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ بیوی نے یہ بات مان لی اور بچے کو سلا دیا۔ ہماری اور آپ کی بیوی ایسی کنڈیشن میں ہو تو کیا کریں گے؟ بک تیرا مہمان تو جانے، میں اپنے بچے کو بھوکا رہنے دوں گی، میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ تکلیف میں رہے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، اور زیادہ کچھ ہے تو جا اپنا کھانا بنا کہیں سے لے کر کے آپ بہت مہمانی کرنے کے لیے آئے ہو نا، بھاگ یہاں سے،
لیکن صحابہ کی بیویاں بھی اللہ اکبر، بچوں کو سلا دیا گیا، بچے سو گئے، نبی کے مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، نبی کا مہمان کھا رہا ہے اور میزبان کھا نہیں رہا، صرف منہ چلا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند نہ آئی کہ قرآن میں یہ آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے بھائیوں، ان سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ قرآن کی آیتیں ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ تو غریبی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سب کی بس کی بات نہیں، غریبی کی حالت میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو سب کی بس کی بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے 100 ہی روپیہ ہے، 1000، اجب کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو 100 روپیہ دینے میں اس کو کیا لگے گا، لیکن جس کے پاس 1000 ہی روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو اور اس کو 100 روپیہ دینے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ 100 روپیہ دے رہا ہو کیونکہ اس کو جنت چاہیے۔ دو بات ہو گئی، ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور غریبی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کورونا کی حالت میں مسجدوں میں یا مدرسوں میں جہاں پڑھائی ہوتی تھی، اماموں کو تنخواہ دینا بند کر دیا، مدرسوں میں مولویوں کو تنخواہ دینا بند کر دیا ہے۔ ابھی پڑھائی نہیں ہو رہا، ہم کہاں سے دیں گے، ہم نہیں دے سکتے تم کو، ہمارا یہ نہیں چل رہا ہے، غریبی آ گئی، ابھی ہم نہیں دے سکتے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آزمایا گیا، اس آزمائش کے اندر ہم ناکام نکلے میرے بھائیوں، ہم ناکام نکلے۔ آزمائش ایک بار ہماری زندگی میں آئی اور ہم اس میں فیل ہو گئے۔ فی السراء والضراء، غریبی میں اور امیری میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، حضرت عبداللہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے اور اتنا بیمار پڑے کہ ڈاکٹروں نے کہا اے عبداللہ اب تم مرغا مسلم مت کھانا، مچھلی مت کھانا، ہاں گوشت مت کھانا، مرغا مسلم مت کھانا، گوشت مت کھانا، اور سبزی وغیرہ سے کام چلا لینا۔ یہ بیماری اس کو بہت دین تک لگی رہی یہ بیماری۔ آخرکار جب حضرت عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہوئے تو فوراً اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اور میری بیوی جا کر کے مجھے مچھلی بازار سے منگا دو اور مجھے مچھلی کھلاؤ، مجھے کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ بیوی نے نوکر کو پیسہ دیا اور نوکر مچھلی لے کر کے آیا۔ بیوی نے بڑی محبت سے مچھلی بنائی، روٹی بنائی اور روٹی میں بوٹی لگائی اور اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو کھلانے لگی۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے منہ کے اندر لقمہ ڈالنے والے تھے بیوی کے ہاتھ سے، ویسی دروازے کی باہر ایک آواز آئی، شیئن للہ، شیئن للہ، کوئی ہے جو مجھے کھلا سکتا ہو، کوئی ہے جو مجھے دے سکتا ہو، میں بھی تو کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ذہن میں قرآن کی آیتیں گونجنے لگی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کی آیت گونجنے لگی، قرآن کی آیت ان کی ذہن کے اندر ٹکرانے لگی، تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیوی اپنے ہاتھ کو روک لے، اللہ کہتا اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اور میری بیوی یہ مچھلی مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن یہ مچھلی لے جاؤ اور مانگنے والے کو کھلا دو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مومن وہ ہے جو امیری میں اور غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ مچھلی بھی، بوٹی بھی، مرغا بھی، ہاں آج کل مولوی تو بدنام ہے لیکن کھاتا سب لوگ ہے۔ ہاں مرغا چھوڑ کر کے دوسرے کو دے دے گا، مچھلی سامنے رکھی ہوئی اور کوئی مانگنے والا آ جائے، مجھے بھوک لگی مجھے بھی مچھلی کھلا دو، آدمی کے بعد میرا ہی پیٹ نہیں بھرا، تم کو ہم مچھلی کہاں سے دیں؟ نہیں دے سکتے، جاؤ اسی مچھلی کے اوپر تمہاری نظر ٹکی ہوئی ہے، بھاگ یہاں سے، نہیں دے گا۔
لیکن میرے بھائیوں جو مومن ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کر دیا کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں, دوسروں کو فوقیت دے دیتے ہیں. پھر فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ مومن وہ ہیں, جنتی وہ ہیں, متقی وہ ہیں, جنت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو غصے کو کنٹرول کر لیتے, غصے کو پی جایا کرتے, غصے کے اوپر قابو پا لیتے. جنتی وہ ہیں جو غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں. غصہ بھی بہت ڈینجر چیز ہے میرے بھائی. آج کل کسی کے پاس پیسہ ہے, غصے کے مارے اپنی زبان سے بہت کچھ بولنے لگتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا, دیکھیے جیسے جیسے بھوک لگی ویسے ویسے غصہ بڑھے گا, اور جھگڑے غصے کی حالت میں تیری ماں میری ماں یہ وہ سب کچھ آ گیا. ہاں جو روزہ رکھے اور گالی دی اس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ مولانا لوگوں سے پوچھئے. ہاں اس کا روزہ رکھنا بیکار جو روزے کی حالت میں گالی دی. لیکن غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی مچھلی خوب کھا لیا, محمد وسلم خوب توڑ لیا, بریانی خوب کھا لیا, گوشت خوب کھا لیا, اب غصہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ بیوی کے اوپر اتارا ہے. تم نے ایسی روٹی بنائی, تم نے اس طریقے سے ٹکیا بنایا, تم نے اس طریقے سے تم نے یہ بنائی, اس میں نمک نہیں, اس میں مرچ نہیں, اس کے اندر تیل کم ہے, اس کے اندر زیادہ نمک ڈال دیا تم نے. اپنے بیوی کے اوپر غصے کی حالت میں, روزے ہی کی حالت میں طرح طرح کی باتیں بولتا ہے. میرے بھائیوں والکاظمین الغیظ متقی وہ, جنتی وہ جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں, غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں. غصہ پینے والا سب سے بڑا بہادر کہا گیا ہے. غصہ کے اوپر کنٹرول کرنے والا سب سے بڑا جری اور سب سے بڑا بہادر اللہ کی نظر میں قرار دیا ہے. سب سے بڑا بہادر ہمارا اور ہماری ڈکشنری میں, ہماری لغت میں, ہماری نظر میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے, کسی کو مار دے, کسی کو دوڑا کر کے پٹک دے, کسی کو پکڑ لے اور خوب مارے, اس کے اوپر اپنا پورا طور پر قبضہ جما لے, اس کو ہمارا بہادر کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں وہ بہادر نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ بہادر ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کر سکتا ہو. بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہو. سب سے بڑا بہادر تو وہ ہے جو غصہ کو پی جانے والا ہو. جنت اسے ملے گی نا, غصہ پینے والا. بہت سے لوگوں کو دیکھے گا مسجد ہی میں غصہ کرتا, خود چیختا ہے. مسجد ہی میں رمضان کے مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہی ہے مسجد کا مالک, خوب چیخے گا, خوب چلا ہے, ایسی ویسی یہ وہ. پتہ ہے مسجد کا بھی لحاظ نہیں, روزی کا بھی لحاظ نہیں. اتنا غصہ بھائی, اتنا غصہ. مومن ہے کہ نہیں؟ مومن وہ ہے جو غصہ کو پی جانے والا ہو. لیکن رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی دیکھیے کبھی کبھی مسجد میں ایسی باتیں ہونے لگتی ہے, لگتا ہے عراق اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے. غصہ کو پینے والا. قرآن حفظ قرآن جو حافظ قرآن بنے, قرآن کی ایک آیت کے اوپر میری بات چل رہی ہے آج, بس ایک آیت کے اوپر پوری تقریر. والکاظمین الغیظ جو غصہ کو پی جانے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جانے والے تھے. میرے بھائیوں بہت سے لوگوں نے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی لیکن آپ نے غصہ کو پی لیا. ایک آدمی دیہاتی آدمی آیا اور نبی اکرم کے گردن کو پکڑ لیا, آپ کے گریبان کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے, کیا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میں مان نہیں سکتا ہوں جب تک کہ تم اللہ کا نام لے کر کے اور قسم کھا کر کے نہیں کہو گے تو مان نہیں سکتا ہوں. اب یہ دیکھیں گریبان ایسے پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہہ, ہم اور آپ کیا کرتے, برداشت کرتے؟ پہلے اس کا ہاتھ پکڑتے, دھنا دن خوب مار لیتے, پہلے بھاگ
تم کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ میری گریبان کو پکڑنے والا ہے کون. لیکن مومن دیکھیے کس کو کہتے ہیں؟ غصہ کو پی جانے والا. نبی اکرم نے مسکرا کر کے سارے سوالات کا جواب دیا. وہ چیخ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ غصہ کو پی جانے والے ہوں گے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصہ کو پی جانے والے مومن ہیں، متقی ہیں، جنتی ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے جنتی ہیں. لوگوں کو معاف کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں نا چچا کی دشمنی دل میں دبائے ہوئے ہیں، بھائی کی دشمنی، بہنوں کی دشمنی، گاؤں کی دشمنی ہے. اس سے ہم بات ہی نہیں کریں گے. اس کو ہم موقع ملے گا تو بتا دیں گے. آج مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے جانتے؟ مسلمان سے حسد کر رہا ہے. ایک مسلمان سے جل رہا ہے. وہ مسلمان ہے ہی نہیں. آپ نے وہ منظر سنا ہوگا انصاری صحابی کے بارے میں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ انصاری صحابی جنتی ہیں، یہ انصاری صحابی جنتی ہیں، یہ انصاری صحابی جنتی ہیں. اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی تھی. ایک صحابی اس صحابی کے پاس گئے اور 1-2 دن 3 دن تک رکے اور ان کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ صحابی کون سے نیکیاں کرتے ہیں. پتہ چلا یہ بہت زیادہ کچھ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا بتاؤ اے میرے دوست، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ تو جنتی ہے، کون سا عمل کرتا ہے، کیسا عمل کرتا ہے بتاؤ. اس نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تو کرتا وہی میں کرتا ہوں. کہا کہ پھر اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی گارنٹی کیوں دی ہے؟ ضرور کوئی ایسا عمل کرتا ہے. اس نے کہا کہ میرے بھائی اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے اور جنت کی خوشخبری اور صبح سماچار سنائی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان سے بغض نہیں رکھتا ہوں، میں کسی مسلمان سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں. صحابی کہتے ہیں بس کر یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے. میرے بھائیو والعافین عن الناس، مومن وہ ہے، جنتی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہو. معاف کر دیا کرتا ہو. معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے. معاف کر دے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہم تم کو معافی نہیں کریں. نہ دنیا میں معاف کریں گے، مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کریں. معاف نہیں کریں گے. بہت سے مولوی کہتے بھائی معاف کر دو کسی. ہم نہیں ہم معافی نہیں کریں. نہیں کر سکتے. معافی نہیں کریں. بتائیے اگر یہی اللہ تعالیٰ ٹھان لے معاف نہیں کریں گے تو بھائیو بتاؤ کیا ہم اور آپ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز چھوڑنے والے کو اللہ معاف کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے نا. شراب پینے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، جوا کھیلنے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، زنا کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، موبائل کے اندر بھوجپوری گانا سننے والے کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے والے کو معاف کر رہا ہے. جب اللہ معاف کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا بندو میں معاف کرتا ہوں تم بھی معاف کیا کرو، کیونکہ معاف کرنے والے کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگتا ہوں اس سے بھی اس کو بھی میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے شب قدر میں ہم کون سی دعا پڑھیں، اس قدر والی رات میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تم یہ دعا
دعا مانگا کرو، اے اللہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ معافی مانگنا اور معاف کر دینا یہ مومنوں کی اور جنت والوں کی نشانی ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 4 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس سے پہلے میں نے 2 باتیں رکھی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو یہ 6 کام کر لو۔ قرآن سے رشتہ جوڑ لو، موبائل کے اندر سے بھوجپوری گانے کو ڈیلیٹ کرو، فلمیں ڈیلیٹ کرو، غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو، اور قرآن سے رشتہ جوڑو۔ روزہ کا ابھی سے تیاری کرو، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے اپنا شیڈول بنا لو، ہمیں اٹھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کھانا ہے، سحری کھانے کے بعد تلاوت کرنی ہے، اور سحری سے پہلے اٹھ کر کے استغفار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو معاف کرتے رہتا ہے۔ یہ شیڈول بنا لیجئے، ہم کو نماز کی ایک دم بالکل پابندی کرنی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب میں نے 30 روزے رکھ لیے۔ ہاں، تیرا روزہ کس کام کا بھائی؟ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں کیا۔ تو یہ روزہ رکھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، امیری میں غریبی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا اور غصہ پی جانا، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پونے ایک گھنٹے کے تقریر میں، کیونکہ میرے بھائیوں یہ باکس ایسا ہے کہ مجھے خود سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کتنی سمجھ میں آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ یہ 10 بجے تک پروگرام چلنا تھا، یہ 12 بجنے والا ہے، مجھے بہت دور نکلنا ہے، 10-12 گھنٹے کا میرا سفر ہے، بائی کار میں نکلنے والا ہوں۔ اس وجہ سے گزارش ہے آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کے ساتھ اور تمام ان شرور کے ساتھ اللہ مجھے حفاظت فرمائے اور مجھے اپنے منزل تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کرنے والے کو بھی اور جو پروگرام کے اندر شرکت کی اللہ ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ اے اللہ جو حافظ قرآن یہاں پہ بنے ہوئے اللہ ان کو قرآن کی حفاظت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اس گاؤں والے کو اسی طریقے سے دین کا سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک دین کا سپورٹ آپ کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا سپورٹ کرتا رہے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا تم میری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔